الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وفي رواية لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما گرامی قدر سامعین المخلصین والموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں خالق کائنات نے اس دنیا کائنات کو بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا. دنیا کائنات میں طرح طرح کی نعمتیں اور انسان کی ضروریات کے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو اس کے لیے مناسب تھی. دنیا کائنات کو خوبصورت اور حسین و جمیل بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قرآن مجید میں جو نام رکھا وہ نام ہے دار
یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی نعمتوں کی چہل پہل، یہ سب کا سب دھوکہ ہے، سب کا سب فراڈ ہے، سوائے غرور اور دھوکے کے اس کی اور کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ دنیا، یہ سارے کا سارا سامان، یہ فانی اور عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے گھر کو ہیا دار القرار، یعنی باقی رہنے والا گھر فرمایا۔ دنیا نے فنا ہو جانا ہے لیکن آخرت نے ختم نہیں ہونا، اس میں بقا ہی بقا ہونی ہے۔ جیسے قرآن مجید سورہ مومن میں فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیا یہ چند روزہ زندگی اور چند روزہ ساز و سامان ہے، اور آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، سارے انبیاء کرام اور خصوصاً آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا وہ یہ کہ آپ نے خود بھی اور اپنی امت کو بھی اس بات کی حقیقت سے روشناس کروانا ہے کہ یہ دنیا رغبت کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا اس عظمت اور فضیلت والی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بلکہ دنیا سے زہد، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے ساتھ تعلق صرف اور صرف اپنی ضرورت تک، باقی دل کے اندر حقیقی پیار اور محبت وہ دنیا کا نہیں بلکہ وہ آخرت کا بٹھانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مقدس سے اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے، اور میں کچھ بھی نہ دیتے، اس لیے کہ دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے وقت گزار جیسے کہ ایک مسافر پردیسی ہوتا ہے، وہ پردیس میں جاتا ہے، اس نے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا، کچھ وقت کے لیے گیا اور پھر اپنے اصل وطن میں اس نے واپس آنا ہوتا ہے۔ اور میں دنیا میں اس طرح وقت گزار کہ جیسے ایک مسافر کسی منزل پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اگلا سفر شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ان لوگوں نے آپ کو جو ماننے سے بہت سارے مطلب اپنی طرف سے کوشچن اور سوالات رکھے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اعتراضات کیے کیوں نہیں لاتے، اور میں اس لیے نہیں لاتے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا انسان ہو کہ تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑا اعتراض جو کیا جسے قرآن مجید نے حمیم الزخرف میں بیان کیا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے کیوں انکار کیا، قرآن مجید کا انداز۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالُوا لَوْلَا
على رجل من القريتين عظيم. کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ لولا نزل هذا القرآن، اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن نازل فرماتے على رجل من القريتين عظيم، اس مکہ اور طائف کے علاقے میں سے کسی مالدار پہ قرآن اترتا، ہم اس کو ایمان لے آتے. آپ تو غریب ہیں، آپ کا تو ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، آپ کے کپڑوں پہ پہنت لگا ہے، آپ کی غربت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر آپ امیر آدمی ہوتے، آپ کے سامنے دولت کی ریل بیل ہوتی، آپ کے سامنے نوکر جاتا ہو، آپ کے سامنے جناب رہنے کے لیے سونے کے محلات ہوتے، تب ہم مانتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے رسالت دینی ہی تھی، نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے رسالت دینی ہی تھی تو پھر کسی امیر آدمی کو دینی چاہیے تھی. آپ تو غریب ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیارے پیغمبر کو انہوں نے اتنا بڑا تانا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے یہ دنیا کا ساز و سامان یہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ آپ کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تیار کیا ہوا ہے. حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آ کے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا جا میرے پیغمبر سے اس کی خواہش پوچھ گیا. اگر تو چاہتا ہے یہ کہ دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کا مال و دولت میں آپ کو دے دوں، تیرے سامنے تیرے سونے چاندی کے محلات بن جائیں، تیرے نوکر جا کر تیرے سامنے کام کرنے والے ہو جائیں. فرمایا اگر تو دنیا کا مال و دولت چاہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ سارے کے سارے صفا مروا کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا دیتا ہوں تیرے لیے دنیا کا ساز و سامان. اور اگر دوسری طرف دنیا نہیں آخرت چاہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کے اعتبار سے تنگی تجھے برداشت کرنی پڑے گی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ سے جا کے میری خواہش کا اظہار فرما دے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے. میں پیغمبر کو دنیا کا مال و دولت اچھا نہیں لگتا. میں تو یہ کہتا ہوں ایک وقت کا کھانا مجھے دے، ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور دوسرے وقت مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں تیرا شکر بھی ادا کروں اور میرے دل میں ان لوگوں کا احساس بھی ہو جو غربت کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. اور پھر میرے پیارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں صرف میرا نہیں بلکہ میری ساری آل کا رزق عیش و عشرت والا نہ ہو، بلکہ میری آل کا رزق بقدر کفایت ہو، جتنا ضرورت ہے اتنا ہو، یا اس سے بھی عام فام الفاظ میں مانا کرو کہ مجھے بھی اور میری آل کو اتنا رزق دینا کہ اس رزق کے استعمال سے وہ تجھے نہ بھول جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں آنا سید ولد آدم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا، لیکن ولا فخر، میں پیغمبر کو اس بات پہ فخر نہیں ہے
کہ ساری کائنات کا میں سردار ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری پیغمبر بنایا، سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ولا فخر، میں پیغمبر کو اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا سب سے پہلا میں آدمی ہونا ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن قبر سے زندہ کر کے اٹھانا ہے، لیکن ولا فخر، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا میں ہی وہ سب سے پہلا آدمی ہونا ہوں جس نے جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ فرمایا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے ہی کھولا جانا ہے۔ فرمایا لیکن ولا فخر، میں پیغمبر کو اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنی بڑی عظمتیں، اتنے بڑے مقام، اتنے بڑے شان، لیکن آپ کو ان کو کسی کو بھی فخر نہیں ہے، پھر آپ کا فخر کیا ہے؟ آپ کا بڑا پن کس چیز میں آپ کو فخر ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الفقر فخری وفی روایت العجز فخری۔ فرمایا بھوک میں رہنا، اپنے مالک کے سامنے عاجزی سے رہنا، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے کمزور تصور کرنا اور فقر کو پسند کرنا، فرمایا اس میں میرا فقر اور فخر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا، فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، مولا میرا رزق بھی بقدر کفایت کر دے اور میری آل کا رزق بھی بقدر کفایت کر دے۔ فرمایا الفقر فخری، میں پیغمبر کو اس بات پہ فخر ہے، چاہے جتنا مرضی مال و دولت آ جائے، سونے چاندی کے انبار لگ جائے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کا کیا طریقہ تھا سنیے گا۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کہ اتنی ہوا میں تیزی اور طاقت نہیں جتنی میرے پیارے پیغمبر میں سخاوت کے ساتھ محبت تھی۔ جتنا بھی مال و دولت آتا، کچھ بھی ہوتا، فوراً اللہ کے راستے میں اسے صدقہ فرما دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، خود فرمایا کرتے تھے لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ تبر علی ثلاثۃ لیال وعندی منہ شیء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں پیغمبر کے دل کی یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونے کے ڈھیر دے دے تو لسرنی اللہ تمر علی ثلاثن، تو مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ میرے پاس نہ رہے، بلکہ 3 دن سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ یہ الفقر فخری، کہ میں پیغمبر کو فقر کے اندر اپنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ محتاج رہنا، اس مالک کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے رہنا، یہ میں پیغمبر کا فخر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتخذ شیئا لغدا او کما قال، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی آنے والے کل کے لیے کوئی چیز بھی ذخیرہ نہیں فرمائی، بلکہ جو بھی آتا فوراً اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے صدقہ فرما دیتے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے
کہ جس رب نے آج دیا ہے سو وہی رب کل بھی عطا کرے گا. تو یہ میرے پیارے پیغمبر کو فقر پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہو گیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی لأحبک واللہ, یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ساری کائنات سے بڑھ کے مجھے آپ سے محبت ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ذرا سوچ لے اس بات کو, دوبارہ سے سوچ لے, سے بارہ سوچ لے, جو تو الفاظ زبان سے کہہ رہا ہے یہ اتنے آسان نہیں ہے. وہ پھر کہتا ہے صحابی واللہ انی لأحبک, یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن, اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو ان کنت تحبنی فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. ترمذی شریف میں حدیث ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پیغمبر نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کا سچا دعویٰ کرتا ہے تو پھر فقر اور محتاجی اور غربت کے لیے تیار ہو جا, اس لیے کہ جو بھی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے فقر اور محتاجی اس کی طرف ایسے آتے ہیں جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے. جی نتیجہ آخر میں نکالوں گا, پہلے صرف میرے پیارے پیغمبر کی سیرت اس حوالے سے سن لیں. آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا, من آدم حشمہ من لیف او کما قال, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا اور کھجور کی چھال کا بنا ہوا ایک چٹائی اور بستر تھا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر صرف ایک ٹاٹ ہوا کرتا تھا میرے حجرے میں, جسے میں نیچے بچھا دیتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اسی طرح لیٹ جاتے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے گا, ایک دن انہوں نے ایک لکڑی کا موٹا سا پیالہ لوگوں کو دکھایا جس کے اندر لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے, اور فرمایا ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے دوستوں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیالہ ہے جس میں پانی بھی پیا کرتے تھے اور کسی کے اندر سالن ڈال کے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو بھی بیان فرمایا, فرمایا وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اکثر گھر میں جو کی روٹی استعمال فرمایا کرتے تھے. اور جو کی روٹی بھی کون سی, وہ آٹا جو بغیر چھنا ہوا ہوتا تھا, بغیر چھنے ہوئے آٹے کی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یار اس دور میں تو چھلیاں نہیں تھی تو پھر جو کی روٹی بنایا کیسے کرتے تھے تم؟ وہ کیا فرماتے ہیں ننفخه فیطیر منہ ما کارا ثم نعجنه, اور میں ہم ہاتھ کے آٹے کو لے کے اس میں آہستہ سے پھونک لگاتے, وہ جو موٹے موٹے اس میں سے ذرے ہوتے وہ اڑ جاتے اور باقی کو گھوٹ کے اس کی روٹی بنا لیا کرتے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنیے کیا فرماتی ہے, فرماتی ہے ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
کوئی 2 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے تھے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ایک دن کھایا، دوسرے دن بھوک، ایک دن کھایا، ایک وقت کھایا، پھر فقر آ گیا، حتیٰ قبض رسول اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرفقا حتی مات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری زندگی میں پیارے پیغمبر نے کبھی بھی میز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ اپنی چٹائی پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، اور ساتھ میں وما اکل خبزا مرفقا حتی مات، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی بھی بالکل باریک کی بنی ہوئی روٹی استعمال نہ فرمائی، حتی ماتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فکر کو پسند فرمایا میرے پیغمبر نے، صرف پسند نہیں بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر خود اپنے ہاتھ سے بنفس نفیس خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ انتہائی مشکل زمانہ صحابہ کرام پہ، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، اتنی سخت بھوک ہے کہ پیٹ ہمارا بالکل ساتھ لگ گیا اور بھوک کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا ہے، ہم نے پیٹ پہ یہ پتھر باندھ کے گزارا کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه عن حجرہ او کما قال، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ اگر آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، میں پیغمبر نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کے حضرت ام ہانی سے فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی روٹی پکی ہے، کوئی چیز ہے، بڑی بھوک لگی ہے۔ ام ہانی کھانا لے گیا، حضرت ام ہانی نے عرض کیا رسول اللہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے بھرے ہوئے ہیں، بالکل خشک ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ روٹی کے ٹکڑے منگوائے اور پھر ان پہ تھوڑا سا نمک لگایا، پھر پانی میں بھگو کے رکھا، جب تھوڑے نرم ہو گئے پھر فرمایا ام ہانی کو سالن پڑی ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سرکہ کا پڑا ہوگا یا رسول اللہ یہ سرکہ حاضر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ بھگوئے ہوئے پانی میں نمک لگے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ سرکے میں بھگو کے کھائے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ اور میرے پیارے یہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی جو ساری زندگی فقر میں گزاری، میرے پیارے پیغمبر نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اِنَّا كُنَّا لَنَنظُرُ إِلَى الْحِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک بھی چاند چڑھ جاتا، پھر دوسرا بھی تیسرا بھی، کئی کئی مہینے گزر جاتے، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَارٌ قَطُّ، ہمیں کئی مہینے گزر جاتے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر مبارک کے اندر چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا۔ جب کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں، پکانا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو چولہا کیسے جلتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو کے اپنی خالہ سے پوچھتے حضرت عائشہ سے
اے خالہ فما کان یعیشکم، پھر کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے التمر والماء، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا، ایک کھجور کا دانا اور اوپر سے پھر تھوڑا سا پانی پی کے وقت گزار لیتے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بھی اسی طرح وقت گزارتے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو پیچھے صحابہ کرام اور خاص کر اصحاب صفہ والے وہ صحابہ جو گھر باہر چھوڑ کے آئے تھے میرے پیغمبر کے لیے، سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے مسجد نبی کے ساتھ ایک اونچا سا چبوترا اور تھلا بنا دیا، پھر میں یہاں وقت گزارے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، جو کچھ میسر ہو کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کتنی دفعہ ایسے ہوتا میرے پیارے پیغمبر نماز ادا فرما رہے ہوتے اور اصحاب صفہ میں سے کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے رش کھا کے زمین پہ گر جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر جب نماز سے فارغ ہوتے پھر انہیں صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے لو تعلمون ما لکم عند اللہ تعالی، اور میرے اصحاب صفا اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس فقر پہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا عطا فرمائیں گے لأحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة، تو آپ اور زیادہ پسند کرتے کہ ہمیں اور زیادہ فقر میں مبتلا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 70 اصحاب صفا انتہائی مشکل کے اندر وقت گزار رہے ہیں، انتہائی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ حضرت بلال محراب میں گرے پڑے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رش آ گیا، بے ہوش پڑے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام نے دیکھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا، کسی نے آ کے تھوڑا سا گلا دبایا، کسی نے سر دبایا، کچھ بھی سمجھ نہ آئی کسی کو۔ میرے پیارے پیغمبر آ کے حضرت بلال کو فرمایا بلال کھڑا ہو، میں کھڑا ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھ لیا اور تھوڑا سا چل کے میرے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو گھر سے کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف یہ بھیج، ایک پیالہ دودھ کا حضرت بلال لے کے آ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بلال جا اصحاب صفا کے جتنے بھی ہیں سب کو بلا کے لے آ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں بلانے گیا، 70 صحابہ کرام یا 300 صحابہ کرام یہ سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اللہ اکبر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بلا کے لے آئے اور 70 یا 300 صحابہ کرام آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال سے فرمایا پیالہ میرے پاس لے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرما کے حضرت بلال سے فرمایا چل ان کو پلانا شروع کر۔ ان میں حضرت بلال فرماتے جب میں بلانے گیا ان میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے علاقے میں بہت بڑے مالدار آدمی کے بیٹے تھے، بڑا مالدار والد ہے، لیکن چھوڑ کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے صفا کے اندر وقت گزار رہے ہیں انتہائی مشکل کے اندر۔ والد فوت ہو گیا، پیچھے سے بھائیوں نے میسج بھیجا آ جا ابا جی فوت ہو گئے اور جو اس نے پیچھے مال و دولت چھوڑا ہے اپنی وراثت میں سے آ کے حصہ لے جا۔ بڑا مال و دولت ہے، مختلف اندازے لگائے گئے، کسی محدث نے لکھا 49 کروڑ روپے کی مالیت تھی، آدھا ارب
کہا آ جا، آ کے اپنے پیسے وغیرہ لے جا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آیا پیسے لانے والا، اسے کہا یار بات یہ ہے، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے بھائیوں سے کہہ دے جا کے وہ جتنا مال و دولت ہے وہ سارا تم لے لو، میں پیغمبر کی محفل اور صحبت چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور حالت کیا ہے، جب حضرت ابو ہریرہ بلانے کے لیے گئے، اب کیا حالت ہو، جسم پہ پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے، ایک ہی چھوٹی سی چادر ہے جو اس نے نگیز پہ کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں وہ بھی کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، اور اس سے ساتھ میں جناب سلائی بھی کر رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت خبیب سیدھے ہو کے چل نہیں سکتے بلکہ تھوڑے سے نیچے ہو کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے سیدھا ہو کے کیوں نہیں چلتا؟ یا رسول اللہ اگر سیدھا ہو کے چلو تو پھر میرے جسم کا وہ حصہ نظر آنے کا خطرہ ہے جسے چھپانا لازم ہے، اور یہ ساتھ میں سلائی بھی کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے حضرت خبیب کے پاس آ کے کہتے ہیں اور میرے پیارے ذرا مجھے سوئی دھاگا دے، میں اپنے ہاتھ سے تیرے کپڑوں کو سلائی کروں، اس لیے کہ میں پیغمبر چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا نام بھی لکھا جائے کہ میرا پیارا پیغمبر بھی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ حضرت خبیب آئے آ کے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا میرے پیارے سب کو پلانا شروع کر دے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واہ یا رسول اللہ بھوک مجھے لگی تھی جی، بے ہوش میں پڑا تھا اور پلانا باقی سب کو پہلے ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ جب پلا رہے ہیں جو بھی پینے لگتا ہے اوپر سے جناب دیکھتے ہیں یار تھوڑا پی میرے واسطے۔ آپ نے السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ کچھ نہ کہے انہیں، کچھ نہ کہے، جتنا کوئی پیتا ہے اسے پینے دے۔ تو میں 300 لوگوں کو میں نے دودھ پلا دیا اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تو تو پینا شروع کر۔ ایک دفعہ پیا پھر میں اور زیادہ پی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، سینکڑوں کے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب پیالے میں دیکھا ایسے لگتا تھا کسی ایک نے گھونٹ بھی نہیں پیا۔ تو میرے پیارے پیغمبر کا معجزہ برنام صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر پسند، میرے پیارے پیغمبر نے اس فقر کو اپنی مرضی سے پسند فرمایا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی، نانا اپنی مرضی سے پسند فرمایا۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ایلا ہوا یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے اور پھر غزوہ تبوک، غزوہ حنین، اس کے بعد مسلمانوں کے پاس بڑا مال غنیمت آ گیا، سارے مسلمانوں کے گھروں میں بڑی رونقیں اور ہر قسم کا کھانا۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہوں نے بھی اس چیز کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہمارا بھی تھوڑا سا خرچہ بڑھا دے، اور ان کی ایسی خواہش تھی جو تھی بھی جائز، بات بھی ٹھیک تھی کہ چلو پہلے جیسے وقت تھا سو گزرتا رہا، لیکن اب تو سب کچھ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو چاہیے ہمیں تھوڑا سا خرچہ ہمارا بڑھا دے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی اور پورا 1 مہینہ اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہو کے ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے بالکل الگ تھلگ ہو گئے کہ انہوں نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جو میرے پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے، جو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھتے کیا ہے اس بالا خانے میں میرے پیارے پیغمبر تشریف فرمائے، آپ کے نیچے ایک کھوپڑی چٹائی بچھی ہوئی ہے جس کے نشانات میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک پہ لگے ہوئے ہیں،
ساتھ میں ایک مٹی کا پیالہ پڑا ہے اور ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، ساتھ میں چھوٹا برتن چھوٹا سا مشکیزہ پڑا ہے جس میں وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، چیخ نکل گئی اور فرمایا یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کی حالت یہ ہے اور کیسر و کسرا جو دنیا کے جھوٹے بادشاہ ہیں، ذرا ان کے لیے دیکھیں دنیا کی کتنی نعمتیں ریل پہ چل رہی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَأَنْتَ تُرِيدُ يَا عُمَرُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے عمر یار تو بھی دنیا کی طرف چلا گیا، تو بھی دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرنے والا ہو گیا۔ مالی وَلِلدُّنْيَا مَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا۔ اے عمر میری تو مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے ایک چلتا مسافر ہے، کسی درخت کے سائے کے نیچے رک گیا، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنا سفر آگے شروع کر دیا۔ اور اس مسافر نے اس درخت کے نیچے کتنی دیر ٹھہرنا اور وہاں اس نے کون سے محلات بنانے ہیں، اس لیے میں دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات اما تروا ان نکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اور کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفقر فخری، میرا فقر جناب میرا فخر وہ محتاجی میں ہے، میرا فخر وہ عاجزی کے اندر ہے۔ تکبر میری زینت نہیں ہے، تکبر میں میرا بڑا پن نہیں ہے، بلکہ تکبر سے میرے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا۔ بہرحال پیچھے آ جائیے، ازواج مطہرات کی وہ خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور پھر ازواج مطہرات کے لیے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرة فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے اپنے ازواج مطہرات کو بلا لے اور دو ان کے سامنے بات کر لے، اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالینا امتعکن، میں پیغمبر تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر دنیا لوگے فاسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھنے والا، پھر دنیا لے کے میں تمہیں رخصت کر دوں گا، طلاق دے دینی ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھر بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے اتنی بڑی بات فرمائی ازواج مطہرات کو کہ صرف انہوں نے مطالبہ کیا مال و دولت کو تھوڑا سا بڑھانے کا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اخترناک یا رسول اللہ، ساری ازواج مطہرات یا رسول اللہ ہمیں آپ کی معیت چاہیے، ہمیں آپ کی زوجیت چاہیے، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کے گھر میں وہ جو پیغمبر کو فقر پسند ہے، وہ فقیری پسند ہے، تمہیں بھی اسی پسند کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام خود کر رہی ہیں، خود چکی پیستی ہیں، چکی میں آٹا بناتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے،
خود ہی گھر کے سارے کام کا جھاڑو لگانا سب کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے موقع پہ کچھ غلام اور باندیاں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جہاں بابا جی کے پاس چلے جائیں اور جا کے عرض کریں کہ آپ کو وہ کچھ غلام یا باندیاں دے دے جو آپ کے ساتھ گھر میں آپ کے ہاتھ بٹائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس گھر آئی ہیں، آ کے عرض کی ابا جی کوئی ایک باندی مجھے بھی دے دے تاکہ وہ میرے ساتھ گھر کے ہاتھ بٹائے۔ اب سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقکنا یتامی بدر، اے میری بیٹی تو ہے تو میری لختے جگر، ہے تو میری اپنی پیاری بیٹی، لیکن یاد رکھ آپ سے زیادہ حقدار وہ میدان بدر کے جو یتیم رہ گئے تھے جن کے والدین وہ اس میں فوت ہو گئے، آپ سے زیادہ حقدار وہ بدر کے یتیم ہیں، میں پیغمبر نے انہیں دینے ہیں، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں میں آپ کو اس سے بھی بہتر چیز بتا دیتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ سو یہ تو عمل کرے گی تجھے اس غلام اور باقی سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب وہ جو اپنے آل کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، پر میں خود بھی برداشت کیا اور ساتھ میں اپنے آل کے لیے بھی اسی چیز کو برداشت کیا۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام، آپ نے السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے جتنے بھی ساتھ رہنے والے سب نے اسی کو پسند فرمایا۔ مدائن کے علاقے فتح ہوئے اور مدائن کے علاقوں سے بڑے بڑے جناب، بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں، اور اتنا بڑا خزانہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے بھیج رہے ہیں، جب حضرت عمر کی طرف یہ مدائن کی بڑی مال غنیمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، ایک آدمی 7 بڑے صندوق سونے کے، صندوق بھی سونے کے اور اس کے تالے بھی سونے کے اور صندوق ہیرے جواہرات اور سونوں سے بھرے ہوئے، 7 بڑے صندوق ایک آدمی لا کے دیتا ہے حضرت سعد کو کہ یہ جناب میں صبح کی نماز پہ اٹھا، مجھے آواز آئی کہ کوئی آدمی جا رہے ہیں، میں جب پیچھے گیا تو وہ عیسائی تھے، یہ سارا مال لے کے بھاگ رہے تھے، میں جلدی گیا، وہاں جا کے میں نے یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ان سے لیا، وہ خود تو بھاگ گئے، میں تمہیں یہ مال غنیمت دینے کے لیے آیا ہوں، یہ امانت حضرت عمر تک پہنچا دے مسلمانوں کی۔ حضرت سعد نے سوال کیا اور اللہ کے بندے تو ہے کون اور اتنا بڑا مال تو لے کے آ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا یار میرا تعارف چھوڑ، میں جو بھی ہوں یہ امانت ہے مسلمانوں کی حضرت عمر تک پہنچانی ہے۔ بہرحال حضرت سعد کو اس نے اپنا تعارف نہ بتایا، وہ چلا گیا۔ حضرت سعد نے پیچھے سے ایک آدمی بھیجا، دیکھ کیا یار پتہ کر کیا یہ کون ہے، کہ حضرت عمر نے پورے مکمل طور پہ مجھ سے پوچھ رہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جس وقت پتہ کیا وہ حضرت سعد بھیجے ہوئے آدمی پیچھے گئے، وہ آدمی ایک جھوپڑی میں داخل ہوا، ساتھ میں 2-3 اور خیمے لگے ہوئے، ان سے پوچھا یار یہ کون آدمی ہے اور کتنی امانت داری سے اس نے 7 صندوق پہنچا دیے سونے کے؟ تو اس پڑوسی نے بتایا اور اللہ کے بندے تو نہیں جانتا، یہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ایمانداری کا مظاہرہ فرمایا۔ جب یہ آدمی واپس جانے لگا اس پڑوسی نے کہا یار ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پوری بات سن کے جا، اس کی 7 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس
کو بیٹا عطا نہیں کیا، لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ گھر میں 10 دن ہو گئے فاقے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ایمانداری اتنی کہ اتنا بڑا خزانہ ہاتھ میں آیا اور بالکل امانت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی تک پہنچا دیا ہے۔ جی یہ کہنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے۔ ہم تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں دلی محلے میں کہ 1 روپیہ بھی مل جائے نا، جس کی حکم بھی کوئی نہیں، چل جائے کہ اس سے زیادہ پیسے ہمارے جیب میں ہوں گے، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور پھر چلے وہ تو ایک ملنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی چلے مسئلہ سن لیں کہ اگر کسی کو کسی جگہ سے کوئی چیز ملی ہے تو یہ مت سمجھے کہ ملی ہے تو میری ہے، نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ملی ہے، جس جگہ سے ملی ہے، اس چیز کی اہمیت اور قیمت کے اعتبار سے اس جگہ کے آس پاس اتنے زیادہ دن تک اناؤنسمنٹ کروائی جائے گی، اعلان کروایا جائے گا، اعلان بھائی کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو تو نشانی بتا کے فلاں آدمی سے لے لے۔ مثلا سونا چاندی ہے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے ملے ہیں تو 6 مہینے تک اعلان کروائے گا، اگر 6 مہینے تک اعلان کروائے گا۔ اگر کوئی آدمی آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو پھر یہ کیا کرے گا کہ اس پیسے کو صدقہ کر دے گا، خود استعمال نہیں کر سکتا، صدقہ کر دے گا۔ اور صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کے بعد مہینے 2 کے بعد وہ اصل مالک آ گئے، آپ کو اس نے بتایا یار فلاں فلاں نشانی تھی، فلاں چیز تھی، اور آپ کو بھی پتا چل گیا یار ہاں چیز تو وہی تھی، اصل مالک آ گئے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب کہتی ہے وہ جو صدقہ آپ نے کیے ہے نا وہ تمہاری طرف سے ہو جائے گا، اصل مالک کو وہ سارا مال آپ کو لوٹانا ہوگا۔ جی تو اس سے بہتر کیا اٹھائے ہی نہیں، جو اٹھائے گا اس کے گلے پڑ جائے گا۔ جی خود استعمال نہیں کر سکتے کہ جو چیز ملی ہے چلے جی اپنی ہوگی نا، جس کی ہے اس تک پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہو گیا، اب نہیں آیا تو کس طرح گلے پڑ گئی ہے۔ جی ہم تو کچھ نہیں چھوڑتے نا، فقر تو دور کی بات ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فقر تھا جو آپ نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، اور اگر آج کسی کو بغیر مانگے یہ دولت نصیب ہو جائے نا تو اس پہ وہ فخر کرے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کو پسند نہیں فرمایا، کسے پسند کیے ہیں؟ فقیری کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کما قال، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو غریبی کی حالت میں، موت دینا تو تب بھی غریبی کی حالت میں، اور قیامت کے دن مجھے زندہ کر کے اٹھانا تو غریبوں میں اٹھانا، امیروں میں نہ اٹھانا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کی ہے۔ تو اگر کسی کو اضطراری طور پر یہ چیز مل گئی نا تو اس پہ شکر کرے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ غربت ہے، اس غربت کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور اس غربت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ آزمائش ہے، صبر کریں گے تو جنت ہے، اور اگر ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ہر ایک کے سامنے جناب اللہ تعالیٰ کے شکر کریں گے، جی اللہ کا سارے اتنی غربت نہیں دیتی ہے، ایک ٹائم کا ہے تو مجھے ٹائم کا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے اس دور میں جو غربت ہے نا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو کے کھانے پینے والی ہو کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو، مگر نہ اکثریت میں لوگ غریب بنے ہوتے ہیں جن کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کھانے پینے کا ہے، پہننے کا ہے، لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کہتے یار میں بڑا غریب ہوں، گھر میں کیبل بھی لگی ہے، ڈش بھی لگا ہے، ٹی وی بھی ہے، 50 ہزار کے موبائل بھی ہے، سب کچھ ہے، صبح شام انٹرنیٹ کے پیکج بھی لگ رہے ہیں، ہر وقت لائٹ پڑے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، انہیں ہے پیسے، جی یار میں کوئی زکات کا پیسہ ہوئے تو میں دلائے، یار قرضہ بڑھائے، غریب بننا چلو زکات کے پیسے میں دلائے۔ جو حقدار ہے نا، حقدار، ان کا بھی حق ایسے لوگوں نے مارا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم تو صحابہ کرام وہ تو بھوک برداشت کر کے بھی انہوں نے دین کے حکام کو نہیں چھوڑا، اور ہم تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام جی پیٹ کے پتھر باندھ کے نماز نہیں چھوڑی،
اور ہم تو پیٹ بھر کے بھی نماز نہیں پڑھتے جی، اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیسوں سے جیب بھری ہوئی ہے، پھر بھی اپنے بھائی کا حق مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر بھی اپنی بہنوں کے وراثت میں حق مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. کہتے کیا ہے جی، اور بہن جی معاف کر دیتے ہیں، اور کہا بہنوں بھی معاف دیتے بہن کو، ہمیشہ بہنوں سے کیوں معاف کرواتے ہو؟ کبھی تم بھی کہہ دو نا کہ میری بہن میرے ویسے اور زیادہ مال ہے، وہ جو وراثت کے 10 کلے میرے والے ہیں وہ میں تیرے نام کر دوں، میں نے تجھے معاف کر دیا. کرانی بھی چاہیے. ہمیشہ نیکیاں تم مجھ سے کرواتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ جو نہیں کرو نا میں کرو، پتہ لگے تو مطلب ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، اندر کا چور ہے، اندر کوئی اور بات ہے. ہاں، اور پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں جی، حج پہ بھی جاتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے کہیں پھولے نہ سمائے کہ جنت ہماری بھوکی بتا رہے جی. ایسے نہیں ملے گی جنت کہ جب تک حقوق و لباس میں کلیئر نہیں ہوں گے. اور اسی بھوکا پڑا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. رشتے داروں میں بہنیں ہیں جو بھوک کی وجہ سے بلٹ رہی ہیں، پتہ نہیں ہے ان کا رشتے دار ہے، غربت میں وقت گزار رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اور خود عیاشیاں کر رہا ہے. کہتے کیا میرے تو وقت مسلمان ہی کوئی نہیں جی. اور پھر رشتے داروں سے پتہ تعلق ہے، رشتے داروں سے لین دین آنا جانا نہیں ہے. لگتا کہ جی پھوپھی کا پوتر ہے، اے جی مامے کا چھوڑے، اے میرے نام کے، میرے دار کے، ان نام یہ سارا مزاج نہیں رہتا. اس واسطے ساری خوشی غمی کوئی نہیں جی. شریعت نے تو ایسا نہیں کہا، حدیث و پاک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو. پوچھا گیا سنا کیسے اچھا کریں؟ فرمایا کہ نیکی کا بدلہ تو ہر کوئی نیکی میں دیتا ہے. جو آپ سے نیکی کرتے ہیں آپ اس سے نیکی کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان نہیں ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہر کوئی دیتا ہے. فرمایا اصل حسن سلوک یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے اپنا تعلق جوڑ، جو تجھ سے چھوڑتا ہے نا توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ. فرمایا اصل میں حسن سلوک یہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.